آج 9 اگست ہے۔ اپنی ذات میں کوئی ایسی برکت والا مہینہ تو نہیں ہے، لیکن اہل پاکستان کے لیے خصوصیت کے ساتھ اہمیت کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ عز و جل نے، اللہ سبحانہ و تعالی نے پاکستان جیسی نعمت اس قوم کو عطا فرمائی، ایک آزاد ملک، ایک آزاد وطن جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رعایت کرتے ہوئے اپنی آزادانہ زندگی بسر کر سکتے ہیں۔ اس اعتبار سے اس امت کے لیے، اس قوم کے لیے اہمیت کا مہینہ ہے۔ اسلامی اعتبار سے وہ رمضان کا مہینہ تھا جس میں پاکستان آزاد ہوا تھا، لیکن چونکہ اسلامی تاریخ کی طرف نہ ہم توجہ دیتے ہیں، نہ اس کا ہمیں زیادہ علم ہوتا ہے، تو اس لیے یہ بات کم ہی لوگوں کو معلوم ہے کہ پاکستان کی آزادی وہ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں وجود میں آئی تھی۔ تو اس اعتبار سے یہ ہمارے لیے اہمیت کے ایام ہیں، یا اہمیت کا دن ہے 14 اگست کا دن، اور اس کو پاکستان میں آزادی کے دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ بلا شبہ آزادی ایک بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ دنیا کا ہر جاندار، صرف انسان ہی نہیں بلکہ سارے حیوانات، چرند پرند سبھی آزادی چاہتے ہیں۔ آپ بہت واضح فرق محسوس کریں گے چڑیا گھر میں بندے ہوئے آپ شیروں کو، زیوروں کو اور وہاں موجود حیوانات کو دیکھ لیں، وہی جانور آپ جنگل میں دیکھ لیں، آپ کو دونوں کا فرق واضح طور پر معلوم ہو جائے گا۔ وہ پرندے جو پنجروں کے اندر بند ہوتے ہیں ان کی حیثیت دیکھ لیں، اور وہ جو آزاد فضا میں اڑ رہے ہیں، درختوں پر ادھر ادھر بیٹھتے ہیں، دونوں میں آپ کے ان کی صحت میں، ان کی بولیوں میں، ان کی جو ہے وہ خوبصورتی میں آپ کو واضح فرق محسوس ہوگا، معلوم ہوگا۔ تو یہ ایک فطری گویا کیا ایک فطری احساس ہے جو صرف انسانوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، بلکہ سارے جانداروں میں اللہ تعالیٰ نے اس فطری احساس کو، اس فطری جذبے کو رکھا ہے۔ تو اس اعتبار سے جب انگریز ہندوستان کے اندر آئے اور انہوں نے ہندوستان کو اپنی ایک ریاست کا ایک جز اور ایک حصہ قرار دی اور بے تحاشا مظالم ڈھائے ہندوستان کے لوگوں پر اور وہاں سارے انسانوں پر، اور ایک طویل آزادی کی جد و جہد چلی جس میں بے شمار انسانوں کو قتل کیا گیا، مسلمانوں کو شہید کیا گیا، اور کئی ساری ایک لمبی تاریخ ہے جس کا کچھ حصہ آپ کو معلوم ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور آخر میں اللہ عز و جل نے یہ انعام اس قوم پر فرمایا، اور آخر میں جب اس امت کے گویا کے رہبران قوم نے یہ دیکھا کہ ہندوؤں کے ساتھ مسلمانوں کا ایک ساتھ رہنا اب بظاہر مشکل ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ایک آزاد ریاست، ایک الگ مملکت مسلمانوں کے لیے ہونی چاہیے۔ مشہور ہے کہ علامہ اقبال نے اس کا خواب دیکھا تھا 1930 میں، انہوں نے الہ آباد میں خطبہ دیا، تو اس خطبے کے اندر انہوں نے یہ نقطہ نظر پیش کیا کہ میرا خیال یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک آزاد، ایک الگ خطہ ہونا چاہیے جو اسلام کے بھی مفاد میں ہے، ہندوستان کے بھی مفاد میں ہے، کہ مسلمان ایک الگ خطے کے اندر ایک بطور الگ مملکت اور ریاست کے رہیں۔ چنانچہ اس کے لیے پھر ایک طویل جد و جہد ہوئی، اس میں بہت بڑی قربانیاں پیش کی گئی، بہت زیادہ قربانیاں پیش کی گئی، اور 1947 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد ریاست کا جو خواب دیکھا گیا تھا، مسلمانوں کی طویل قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے وہ عطا فرما دیا۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد ہم نے گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، قوم کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا، اسے پورا نہیں کیا۔ اس وقت ہر مسلمان کی زبان پر ہوتا تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس وقت کی پرانی ایک آدھ ویڈیوز اگر آپ کہیں دیکھیں گے تو آپ کو شاید یوٹیوب پر مل جائیں گی، جہاں مسلمان نعرے لگا رہے ہیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اس میں کسی کے ذہن میں کوئی ابہام نہیں تھا، کسی عالم کے ذہن میں، کسی عامی کے ذہن میں، کسی تاجر کے ذہن میں، کسی بیوروکریٹ کے ذہن میں، کسی وکیل کے ذہن میں، کسی جج کے ذہن میں ایسا کوئی سوال نہیں تھا کہ پاکستان کا نظام کیا ہوگا، وہ چلے گا کیسے، اس کا قانون کیا ہوگا۔ ہر شخص کی زبان پر پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ ہر شخص کو معلوم تھا کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنایا جا رہا ہے، اس کا دستور اور قانون قرآن کریم ہوگا، اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات بجا لائے جائیں گے، اس میں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کو بطور قانون کے
گویا اختیار کیا جائے گا، نافذ کیا جائے گا، یہ ہر شخص کو معلوم تھا، ہر آدمی، ہر عام، ہر خاص، ہر شخص کو اس کا علم تھا۔ لیکن جب وہ وجود میں آیا تو جیسے جیسے دن گزرتے گئے، ابتدا میں تو ایک قرارداد مقاصد 1949 میں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان حضرات کو جنہوں نے اس وقت محنت کی، جد و جہد کی، اور اس کو ایک بطور آئین کے جو ہے وہ اس کو پیش کر کے اسمبلی سے منظور کرا دیا، اور اس میں بنیادی جو شرعی اصول تھے وہ وہاں لاگو کر دیے کہ پاکستان جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست ہوگی، اور اس کا جو قانون ہوگا اس میں حاکمیت اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ہوگی، اور اس کے جو حکمران ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے ہوئے، تفویض کیے ہوئے اختیار کو استعمال کریں گے۔ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، قرآن و سنت سے خارج نہیں ہوگا۔ یہ باتیں وہاں آئین میں اس وقت قرارداد مقاصد میں پیش کی گئی اور آئین میں موجود ہے، لیکن اس پر عمل کتنا ہوتا ہے یہ آپ سبھی جانتے ہیں۔ کتنا اس کو گویا کہ بروئے کار لایا جاتا ہے، کتنا اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، یہ بات ہر عام و خاص جانتا ہے۔ تو جیسے جیسے ہم گویا کہ وہ دور ہوتے چلے گئے ان ایام سے، اور وہ لوگ جو اس آزادی کے اندر شریک تھے اور جنہوں نے اس کے لیے قربانیاں دی تھی، جیسے جیسے وہ دنیا سے رخصت ہوتے چلے گئے، بعد والوں کو اس کا علم نہیں تھا، ان کو اس کا علم نہیں تھا، انہیں اس کا اندازہ نہیں تھا، انہیں اس کا احساس نہیں تھا کہ کن قربانیوں کے ساتھ، کن مشکلات کے ساتھ یہ ملک جو ہے وہ وجود میں لایا گیا، اور مسلمانوں نے کیا کیا قربانیاں اس کے لیے دی، کتنی جو ہے وہ کتنے گھر اس کے لیے ویران ہوئے، لوگوں نے اپنی جائیدادیں ترک کی، لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، لوگوں کے پورے خاندان وہ کٹ گئے، وہ شہید ہو گئے، اور ہندوستان سے آنے والی پاکستان کی طرف پوری ٹرین جو پوری چھتوں تک بھری ہوئی تھی، وہ جب یہاں پاکستان پہنچی تو معلوم ہوا کہ اس میں ایک آدمی زندہ نہیں ہے۔ پوری قوم، پوری ٹرین کو کاٹ کر رکھ دیا گیا، جس میں دونوں طرف سے چیتھڑے نیچے زمین پر جو ہے وہ گر رہے ہیں اور خون اس میں سے بہہ رہا ہے۔ پوری ٹرین کو جو ہے وہ راستے میں سکھوں نے قتل کر کے، ان کو شہید کر کے جو ہے وہ ختم کر دیا۔ یہ ایک قربانی ہے، یہ نہیں ہے کہ یہی مکمل ہے، یہ ایک قربانی ہے۔ بے شمار جن راستوں پر مسلمان ہجرت کر کے آ رہے تھے، راستوں میں کنوؤں میں زہر ڈال دیا گیا تاکہ جب یہ پیاس سے مجبور ہو کر، ظاہر ہے لوگ پیدل آ رہے تھے، اتنی سواریاں کس کے پاس تھی، پیدل آ رہے تھے، بیل گاڑیوں پر آ رہے تھے، گھوڑا گاڑیوں پر، گدھا گاڑیوں پر، پیدل جو پورے کنبے سفر کر رہے تھے، تو راستے میں آنے والے کنوؤں کے اندر زہر ملا دیا گیا تاکہ جب لوگ اس سے پانی پیے تو پانی پیتے ہی مر جائیں۔ تو ان ایسی قربانیوں کے نتیجے میں یہ مملکت اور یہ ملک وجود میں آیا، اور پھر اس کی وہ قدر نہیں کی ہم نے جیسے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے تھی۔ جیسے جیسے ایام گزرتے گئے ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے دور ہوتے چلے گئے، اور ان کے احکامات سے ہم منہ موڑتے چلے گئے، اور ہم ان سے دوری اختیار کرتے چلے گئے، اور پھر ہم تلاش کرتے ہیں کہ ملک کے حالات سدھر جائیں، ملک کا نظام سدھر جائے، اس کے حالات اچھے ہو جائیں۔ کیسے اچھے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس انعام کا ذکر اہل مدینہ پر، خاص طور پر مسلمانوں پر کیا۔ وَاعْلَمُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اے ایمان والو، دیکھو، اس بات کو ذہن میں رکھو، اس کو اپنے دل و دماغ میں بسا لو۔ تم بہت تھوڑے سے تھے، مکہ کے اندر تم بہت تھوڑے سے تھے، تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہتا تھا، کمزور تھے کہ لوگ تم پر حملہ آور ہوں گے، تمہیں اچک لیں گے، ختم کر دیں گے، تمہیں نیست و نابود کر دیں گے، ہر وقت ایک خوف کا عالم ہوتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا، فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا مدینہ کے اندر، تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور کافروں کے خلاف، تمہیں امن اور سکون دیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اس نعمت پر، اس انعام پر تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہی حالات ہندوستان کے مسلمانوں کے تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ انعام فرمایا، یہ اکرام اللہ تعالیٰ نے ان پر فرمایا کہ تاکہ شکر کریں، اور وہ ہم ناشکری کی طرف قدم بقدم، درجہ بدرجہ، دن بدن آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں،
اور اللہ تعالیٰ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے دن بدن نحوستوں کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں، حالات اچھے کے بجائے دن بدن برے سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ گویا کہ اس کا وبال ہے جو ہمارے اوپر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ محرم میں کئی بار بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا مدینہ میں یہود روزہ رکھتے ہیں، آپ نے ان سے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہماری قوم سمیت بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ دشمن سے آزاد فرمایا، نجات عطا فرمایا، اور ان کے دشمن کو نیست و نابود فرمایا، فرعون کو اس کی قوم سمیت سمندر میں غرق فرمایا۔ تو اس کے شکر کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا، اور ان کے اتباع میں ہم روزہ رکھتے ہیں۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو موسیٰ کا ہم پر زیادہ حق ہے تمہارے مقابلے میں، ہم ان کے زیادہ قریب ہیں، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ تو نعمت کا شکر انہوں نے کر کے بتایا کہ کیسے ادا کرنا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کر کے بتایا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا۔ تو بجائے اس کے کہ اس نعمت کا شکر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر اس میں بجائے لائیں اور نعمت کا شکر اللہ کی عبادت کے طور پر ادا کریں، ہم اس دن کو اور زیادہ اللہ کے احکامات سے روگردانی میں، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دوری میں اس دن کو گزارتے ہیں، تو یہ بڑے نقصان کی بات ہے۔ تو اس دن اللہ کے شکر کے طور پر روزہ نہیں بھی رکھ سکتے تو 2 رکعت تو پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کر لیں، تلاوت کر لیں، کچھ ذکر و اذکار کر لیں، کچھ تلاوت، کچھ صدقہ کر کے ان لوگوں کی روح کو ایصال ثواب کر لیں جن کی قربانیوں کی وجہ سے اور جن کی قربانیوں کی بدولت آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں اور ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ کیا ان کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ بلا شبہ ان کا احسان ہے، ان کی قربانیاں ہیں، تو ان کی قربانیوں کو ہم کم از کم خراج تحسین پیش کریں، ان کو ہم یاد رکھیں، ان کے لیے ہم ایصال ثواب کر لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی تمام نعمتوں کی شکر گزاری کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنی ناشکری سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنت ادا کریں۔